نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله شيئا ان قتلت او حرقت او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمان کے بندوں کی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ مختلف صفات میں سے ایک صفت ان کی یہ ہے کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کے ساتھ وہ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ عقیدہ توحید میں وہ کامل ہوتے ہیں، وہ کسی طرح کے شرک میں بھی ملوث نہیں۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کو پکارنا یہ جہاں رحمان کے بندوں کی صفتوں میں سب سے بڑی صفت ہے، وہاں اہل ایمان کے اعمال میں سے بھی بہت بڑا عمل ہے صرف اللہ کو پکارنا، اسی سے مانگنا، اسی سے دعا کرنا، اسی کے آگے حاجت رکھنا، یہ اللہ کو بھی پسندیدہ ہے۔ اس لیے نمونے کے طور پر ان کی اسی صفت کا یہاں بیان کیا ہے، ورنہ توحید کے اور بھی لوازمات ہیں۔ یہاں اس کا بیان اس لیے کیا کہ ایک تو یہ بہت بڑی صفت ہے، دوسرا یہ پہچان ہے موحد کی، صحیح عقیدے کی۔ زیادہ بھٹکنے والے یہی بھٹک جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا رحمان کے بندے وہ ہیں کہ لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ کوئی اور الہ نہیں بناتے، کسی اور الہ کو نہیں پکارتے، ایک ہی الہ ہے اللہ کی ذات۔ گزشتہ مجلس میں کچھ باتیں میں نے اس حوالے سے کی کہ اس عقیدے کو سمجھنے کے لیے ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ کی ذات ہے، اس کا وجود ہے، معبود برحق ہے، اس کے بغیر نہ کائنات بنی ہے، نہ چل رہی ہے، نہ چل سکتی ہے۔ یہ نظام کائنات اسی ذات کی ہستی سے ہے۔ اور دوسرا پھر اس کو ایک ماننا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں کرنا، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ عبادات میں۔ وہ ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے۔ لہذا یہ دونوں باتیں ہوں تب جا کر عقیدہ مکمل ہوتا ہے کہ اس کی ذات کو، اس کا وجود ماننا بھی ضروری، اور اس کو وحدہ لا شریک ماننا بھی کیا ہے؟ ضروری۔ ایک طبقہ ایسا پیدا ہوا، انہوں نے سرے سے اللہ کے وجود کا ہی انکار کر دیا، جنہیں آپ داریہ کہتے ہیں، کوئی عقیدہ نہیں۔ کہتے ہیں یہ نظام کائنات خود بخود یہ بنا بھی ہے، چل بھی رہا ہے۔ اب ہم یہ دونوں باتیں کریں گے تو نفی ان کی بھی ہوگی اور مشرکین کی بھی ہوگی، تب جا کر عقیدہ صحیح ہوگا۔ جب ہم اس کی ذات کو مانتے ہیں تو پھر ان لوگوں کی نفی ہو جاتی ہے جو سرے سے وجود کے انکاری ہیں۔ جب ہم اسے ایک مانتے ہیں ہر اعتبار سے تو پھر مشرکین کی بھی کیا ہو جاتی ہے؟ شرک کی بھی نفی ہو جاتی ہے۔
مشرکین کے عقیدے کبھی رد ہو جاتے. اس بات کو سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں میں نے گزشتہ مجلس میں عرض کی کہ اس کا وجود ہے، اللہ کی ذات ہے. یہ کائنات نہ خود بخود بنی ہے، نہ اس کی بقا خود بخود ہے، نہ اس کا نظام خود بخود ہے. اس کی ذات کو اور اس کے وجود کو سمجھنے کے لیے، اس کے وجود کو ماننے کے لیے بے شمار مثالیں. عام فہم مثال کتابوں میں لکھی ہے، وہی لے لیں، بات سمجھ آ جائے گی. ایک عورت چرخا کاٹنے والی، اس سے سوال کرنے والا یہی سوال کرتا ہے، پھر تو رب کو مانتی ہے، اس کا وجود مانتی ہے، تیرے پاس کیا دلیل؟ اس عقیدے اور اس نظریے اور اس سوچ تک تو کیسے پہنچی؟ اس نے کہا آسان سی بات ہے، میں چرخا کاٹتی ہوں، صبح سے شام تک میرا یہی مشغلہ ہے. اس میں یہ تانا بانا بنا ہوا ہے. یہ چھوٹی سی مشین ہے، چھوٹی سی چیز ہے، 2-4 پرزوں کی حرکت سے یہ کام کرتی ہے. اسے میں چلاتی ہوں تو یہ چلتا ہے، اسے میں ہاتھ روک دوں تو یہ رک جاتا ہے. یہ چھوٹا سا نظام ہے، رسی بن رہی ہے. اسے میں حرکت دوں تو اسے حرکت ہے، میں حرکت نہ دوں تو اسے کوئی حرکت نہیں. معلوم ہوا اس کا چلنا چلانے والے پر منحصر ہے، کوئی چلائے تو یہ چلے، کوئی نہ چلائے تو یہ نہ چلے. اتنا بڑا نظام کسی کے چلانے کے بغیر کیسے چل رہا ہے؟ اور وہ بھی بہترین چل رہا ہے، الٹا بھی نہیں چل رہا، سیدھا چل رہا ہے، بہترین اور درست سمت میں چل رہا ہے. کوئی عیب کمزوری نہیں ڈھونڈ سکتے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ چرخا چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا تو نظام کائنات چلانے والے کے بغیر کیسے چلے؟ پھر بعض کتابوں میں علماء نے اس کی دوسری شکل بھی لکھی بات سمجھانے کے لیے. اس نے کہا ایک تو یہ چلانے سے چلتا ہے، اس کا مطلب ہے کوئی چلانے والا ہو تو یہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ برسوں سے میرے ہاتھ میں چل رہا ہے، اس کو کئی چلانے والے ہوتے تب بھی یہ برباد ہو گیا ہو. یہ ایک ہی ہاتھ سے سلیقے سے چل رہا ہے، اسے کئی ہاتھ چلانے والے ہوتے تو 1000 اس میں خامیاں پیدا ہو جاتی. اس کے سلیقے سے چلنے میں یہی راز پوشیدہ ہے کہ ایک تو اس کو چلانے والا ہے، دوسرا چلانے والا بھی کیا ہے؟ ایک ہے. ہم کسی کو گاڑی دے دیں تو کیا کہتے ہیں اسے؟ ایک ہاتھ میں چلی ہے، دھیان رکھنا، سنبھالی ہوئی ہے. کئی ہاتھوں میں چیز ہوتی ہے تو پھر کئی قسم کے چلانے والے ہوتے ہیں، مزاج طبیعتیں مختلف. کسی کا دل بھگانے کا ہوگا، کسی کا دل اڑانے کا ہوگا. ون ویلنگ والوں کا بیچاروں کا بس نہیں چلتا نہیں تو یہ دوسرے ٹائر بھی اٹھا لیں. تو جتنے طبیعتیں اور مزاج ہوں گے وہ چیز ویسے چلے گی. یہ نظام کائنات ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے، ایک ہی سمت میں چل رہا ہے اور بہترین چل رہا ہے. تبھی چل رہا ہے، ایک تو یہ کہ اسے چلانے والا ہے، یہ خود نہیں چل رہا، دوسرا اسے چلانے والا ایک ہی ہے، تب یہ ایک ہی طریقے سے چل رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا واقعہ مشہور ہے کتابوں میں. ایک داڑھی سے مکالمہ طے ہوا کہ وقت طے ہو گیا کہ اس سے بات چیت ہوگی، آپ اسے مناظرہ کہہ لیں، مکالمہ کہہ لیں. تو اب جو جگہ طے ہوئی وہاں پہنچنے تک راستے میں پانی پڑتا ہے، دریا حائل ہے راستے میں. اہل علم لوگ ایسے ہی انداز اختیار کرتے ہیں بات سمجھانے کے لیے
مقصد تو بعد دیر میں اتارنا ہے. تو قدر تاخیر سے پہنچے تو انہوں نے شور ڈالا کہ آپ کو اتنی دیر ہو گئی, آپ لیٹ آئے ہیں, پہلے ہی بھاگنے لگ گئے ہیں. تو انہوں نے بڑے سنجیدہ انداز میں کہا, انہوں نے کہا یار اصل مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آنے میں دیر اس لیے لگ گئی کہ میں کنارے پر آ کے کھڑا ہوں کشتی کے انتظار میں, کشتی آئے گی تو چلو بیٹھوں گا اور پار ہو جاؤں گا. لیکن اتنی دیر انتظار کے باوجود کوئی کشتی نہ آئی. تو پھر اچانک کیا ہوا, میں نے دیکھا کہ درخت اگنے لگ گئے میرے سامنے, اور پھر میں نے دیکھا بڑے بھی ہو گئے اور جھٹ پٹ میں وہ پھر کٹنا بھی شروع ہو گئے. پھر ان کے تختے بننا شروع ہو گئے, ان تختوں کو پھر جوڑ کے پشتے بننا شروع ہو گئے اور ایک کشتی تیار ہو گئی. اور پھر وہ میرے سامنے آئی, میں بیٹھ گیا اور خود بہت چل پڑی, اس نے مجھے کنارے پہ اتارا, بس اسی میں دیر ہو گئی. انہوں نے کہا بیوقوف آدمی, خود درخت اگنے لگ گئے, پھر کٹنے لگ گئے, پھر کشتی بننے لگ گئی, پھر ملاح کے بغیر چلنے لگ گئی, اور آپ یہاں پہنچ گئے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا ایک درخت خود نہیں لگ سکتا, کٹ خود نہیں سکتا, بن نہیں سکتا, کشتی نہیں تیار ہو سکتی, تیار ہو جائے تو بغیر ملاح کے چلتی نہیں ہے. اتنا بڑا نظام خود کیسے چل رہا ہے؟ یہی تو میں رونا رو رہا ہوں. یہ بات مانتے ہو کہ کشتی خود نہیں بن سکتی, اور یہ نہیں مانتے ہو کہ یہ کائنات بھی خود نہیں بن سکتی. پھر ایک اور بات, عام طور پر فلاسفہ یہ باتیں دماغ میں ڈالتے ہیں کہ دھماکے ہوئے کائنات وجود میں آ گئی. آج تو اس بات کو سمجھنا اور زیادہ آسان ہے. ایمان سے بتاؤ, اللہ نہ کرے کسی کو حادثہ پیش آئے, دھماکے سے ہوتا کیا ہے؟ دھماکے سے سر کہیں, دھڑ کہیں, جوتے کہیں, کپڑے کہیں, گاڑی کہیں, ہاتھ کہاں, پاؤں کہاں, یہی ہوتا یا نہیں ہوتا؟ زمین کی چیز درخت پہ اٹک جاتی ہے, درخت کی ٹہنیاں زمین پہ آ پڑتی ہیں. دھماکے میں تو یہ ہوتا ہے کہ کرسی نیچے, کرسی اوپر ہو جاتی ہے, آدمی اس کے نیچے ہو جاتا ہے, آدمی نیچے پڑا ہے, موٹر سائیکل اس کے اوپر پڑا ہے, یہاں تو ہر چیز الٹ ہو جاتی ہے. یہ کیسا دھماکہ ہے کہ زمین پچھ گئی ہے, آسمان اٹھ گیا ہے؟ یہ کیسا دھماکہ ہے کہ بہت ساری قوتیں جو زمین کے مناسب تھی وہ اس کے اندر ہیں, اور بہت ساری طاقتیں جو فضا کے مناسب تھی وہ اس کے اندر ہیں, بہت ساری طاقتیں جو پینے کے لیے پینے والے کی ضرورت تھی وہ اس کے اندر ہیں, اور بہت ساری طاقتیں پہاڑوں میں چھپا دی ہیں. یہ کیسا دھماکہ ہے کہ چیزیں ترتیب سے لگی ہیں, کوئی شے بغیر ترتیب کے. یہ میرے خالق کی تخلیق ہے. وہ دھماکے کر کے تخلیق کرے یا فرشتے لگا کے تخلیق کرے یا امر کن سے تخلیق کرے, یہ اس کی مرضی ہے. یہ وہ دھماکے نہیں ہیں جو یہاں حادثے ہوا کرتے ہیں. میرے رب کے ہاں حادثہ نہیں ہے, اتفاق کچھ نہیں ہے, سب میرے رب کے ہاں طے شدہ منصوبے ہوا کرتے ہیں, حادثے نہیں ہوا کرتے, اتفاق نہیں ہوا کرتے. اس لیے یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کرنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کی ذات ہے, وہی خالق ہے ہر شے کا. اللہ خالق کل شیء, کوئی شے خود بخود نہیں بنی. اور دوسرا یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہ اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے, اس کے ساتھ کوئی اور شریک بھی نہیں ہے. یہ جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں اس میں یہی دونوں پیغام ہی تو ہیں. لا الہ میں نفی ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے, الا اللہ میں اس بات ہے کہ صرف وہی ہے. اللہ کا اس بات بھی کرنا ضروری ہے اور دوسروں کی نفی کرنا بھی کیا ہے, ضروری ہے. آج جو لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں, بس کسی کو بری نہ لگے, تو جس کو توحید ہی بری لگ جائے اس کا کیا علاج ہے؟ اور توحید نہ بولیں تو عقیدہ نہیں ہوگا. جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت اور دشمنی رکھی, آپ نے ان کا کیا بگاڑا تھا؟ آپ سیرت کا یہ پہلو سامنے رکھیں, آپ کو یہ رمز سمجھ آئے گی کہ ایک شخص ایسا جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, ایک شخص ایسا جس نے کبھی کوئی بد اخلاقی نہیں کی, کوئی بری حرکت نہیں ہے, امانت دیانت دار ہے, اچھے اخلاق کے مالک,
چھوٹوں پہ شفقت کرنے والے، بڑوں کو پیار دینے والے، احترام دینے والے، امانت دیانت دار، بڑے سلیقے سے کاروبار کرنے والے، دشمن گواہی دیتے ہیں، امانتیں آپ کے پاس رکھ دیتے ہیں، فیصلہ کروانا ہو آپ کو موقع دیا جاتا ہے، مشورہ کرنا ہو آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ اتنی پرفیکٹ شخصیت، کوئی ایک بھی گواہ نہیں ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہو۔ اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو 40 سال میں جھوٹ بولتے نہیں دیکھا۔ ایک طرف اس قدر شخصیت، پھر عبادت گزار، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے والے، خلوت اور جلوت دونوں ایک ہیں، غیبت اور چغل خوری تک کسی کی نہیں کی، کبھی کسی کے کان نہیں بھرے، جو بات بڑے مجمع میں گئی وہی تنہائی میں گئی۔ کوئی الزام نہیں لگا سکتا کہ آپ نے ادھر کی بات ادھر چلا دی ہو۔ آپ معاشرے میں جس بات کو غلطی اور کمزوری کہہ سکتے ہیں، میرے نبی میں ایک بھی نہیں ہے۔ اتنے پرفیکٹ۔ ایک بات علماء نے لکھی ہے کہ ہم سب انسان ہیں، آپ کامل انسان تھے، خوبیاں ہی خوبیاں، کمال ہی کمال اللہ نے آپ میں جمع کر دیے، پھر کیا غلطی ہوئی کہ وہ مانتے نہیں ہیں؟ اتنی پرفیکٹ شخصیت، پھر مانتے نہیں آپ کی دعوت کو، پھر آپ پر ایمان نہیں لاتے، آپ کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں ہے۔ اس سے آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی کہ شخصیت میں کوئی عیب نہیں ہے، کردار میں کوئی عیب نہیں ہے، آپ کے اخلاقی طور پر کوئی عیب نہیں ہے۔ مسئلہ اسی عقیدے کا ہے کہ وہ توحید کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب جس شخصیت کو اچھا کہتے ہیں، با اخلاق کہتے ہیں، با کردار کہتے ہیں، جن سے مشورے کرتے ہیں، جن کے پاس امانتیں رکھتے ہیں، ہر اعتبار سے تعریف کرتے ہیں، آج ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ معلوم ہوا مسئلہ شخصیت سے نہیں ہے، مسئلہ دعوت سے ہے۔ دعوت اپنی طبیعت کے مخالف جا رہی ہے، وہ شرک کے قائل ہیں اور آپ توحید کے قائل ہیں۔ ان کے اس نظریت پہ زد پڑتی ہے تو کہا وہ بہترین انسان بھی جھٹلا دیں گے، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑیں گے۔ مسئلہ یہ ہے، معلوم ہوا یہ لا الہ الا اللہ، اس میں یہ دونوں چیزیں آ گئی، اللہ کی ذات کا اس بات بھی ہے اور غیروں کی نفی بھی ہے۔ اب اگر کسی کو اسی پہ تکلیف ہو جائے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی میں تو بات وہی کرتا ہوں، کسی کو کوئی گلہ نہ ہو، کوئی ناراض نہ ہو۔ اگر کوئی توحید کی بات کرے تو مشرک تو ضرور ناراض ہونا چاہیے۔ اگر میں موحد ہوں تو پھر مشرک مجھ سے کیا ہوگا؟ اگر آپ توحید والے ہیں، توحید کا عقیدہ اپناتے ہیں تو مشرک ناراض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جس سے مشرک بھی خوش ہو اور موحد بھی خوش ہو تو پھر کہیں نہ کہیں اس سے بھول ہوئی ہے، کہیں نہ کہیں غلطی ہے، وہ نہیں سکتا۔ میرے نبی نے دعوت دی، آپ سے ناراض کون ہوئے؟ مشرک ناراض ہوئے، ان کو گلے ہوئے، شکایتیں ہو گئی، ناراضگیاں ہو گئی، رنجشیں ہو گئی، بلکہ دشمنی اور عداوت تک بات پہنچ گئی۔ اس لیے یہ نظریہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں مسلمانوں میں اتفاق پیدا کریں، لیکن جو عقیدہ توحید میں آپ کے ساتھ شامل نہیں، وہ مسلمان کہاں ہے؟ وہ مومن کہاں ہے؟ یہ وہ عقیدہ ہے جس میں ذرہ برابر بھی اس میں گنجائش نہیں ہے ملاوٹ کی، یا نرمی کی ذرہ برابر گنجائش نہیں۔ اعمال میں کمزوری ہو جائے اس کا متبادل ہے، توبہ سے معاف ہو جائیں گے، بعض اعمال سے معاف ہو جائیں گے، کم از کم اور کچھ نہیں تو سزا اور تنبیہ کے بعد معاف ہو جائیں گے۔ اگر شرک پر کسی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس کی معافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا یمن، یہ آپ کا آخری ان سے ملاقات ہے، تقریباً یہ 9 ہجری کے آخر میں گئے ہیں یمن کی طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
ان کی جو گفتگو ہوئی تو اس میں آپ نے یہ اشارہ بھی کیا ہو سکتا ہے دوبارہ میری تیرے سے ملاقات نہ ہو. وہ ایسے ہی ہوا, وہ آخری ملاقات ہی ثابت ہوئی. اس میں آپ نے کافی نصیحتیں فرمائی. بڑا دلچسپ موضوع ہے. آپ صرف اس سفر کو بیان کریں تو یقین جانیے گا رونا آ جاتا ہے. کتنی ہمدردی اور خیر خواہی کہ صحابی رسول اوپر بیٹھے ہیں, نبی علیہ السلام اس کی مہار پکڑ کے اس کے ساتھ ساتھ نصیحتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. کیا ہمدردی اور خیر خواہی. اس میں آپ نے اور باتیں بہت ساری سمجھائی. ایک بات آپ نے فرمائی, معاذ سنو, تم چونکہ ایسے علاقے میں جا رہے ہو جہاں پہ یہود و نصارہ بھی رہتے ہیں, لا تشرک باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. ان قتلتا او حرقتا, چاہے تو قتل کر دیا جائے چاہے تو آگ میں جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. آج ہم جب دین سے پھرتے ہیں نا تو ہم ایسی مجبوریاں پیش کرتے ہیں. میں مجبور تھا, میرے پاس چارہ کوئی نہیں تھا, میں ایسی فیملی میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا میں ایسے ماحول میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا میں ایسے علاقے میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا میرا باس ایسے ہے, میرا مالک ایسے ہے, میرا جناب بڑا ایسے ہے, نہ جانے کیا کیا ہم ادھر تراشیں گے. اس سے بھی بڑا کوئی ادھر ہے, دوسرا علاقہ ہے, اور بہت ساری قومیں رہتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرما دی کہ شرک نہ کرنا, چاہے تجھے قتل کر دیا جائے, چاہے تجھے, ایک روایت میں آتا ہے چاہے تجھے سولی چلا دیا جائے, چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک, اس لیے کہ اس کے بعد پھر بندے کے پاس بچتا کچھ نہیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ مشرک کی بخشش نہیں کرے گا, اس کے علاوہ ہر گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے, وہ اللہ کی رحمت سے امیدوار رہے. شرک کرنے والے کی بخشش کی کوئی گنجائش نہیں, وہ محروم ہے اللہ کی رحمت سے. اگر اس کا خاتمہ شرک پر ہو گیا, مرنے سے پہلے وہ ایمان نہ لایا, مرنے سے پہلے توحید کو نہ اپنایا, اسی پر اس کا خاتمہ ہوا, تو پھر وَمَن یُشْرِکْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ, پھر اللہ کا اٹل فیصلہ ہے جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے. کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے, کوئی تشریح نہیں. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسا جرم ہے شرک والا, یہ کسی دور میں کسی مصلحت کے تحت بھی اس کے کرنے کی اجازت نہیں دی, کسی مجبوری میں بھی گنجائش نہیں چھوڑی. اس لیے یہ جو اللہ نے رحمان کے اپنے بندوں کی جو صفت بیان کی نا, والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے, اللہ کے علاوہ پھر کسی اور کو نہیں پکارتے. حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں ہے. ایک ازمیش قوم کی چل رہی ہے اور ایک امتحان یونس علیہ السلام کا. بستی سے نکلتے ہیں, دریا کے کنارے کشتی آتی, اس میں بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کا قرآن بتاتا ہے کشتی ڈولنے لگتی ہے, قرآن اندازی ہوتی ہے, یونس علیہ السلام کا نام نکلتا ہے, پھر بار بار نکلتا ہے, جس پہ یہ طے ہوتا ہے کہ اگر کشتی بچانی ہے تو اسے دریا میں ڈال دیا جائے. یہ ہے تو کشتی ڈولتی ہے, ہم باہر نہیں لگ سکتے, اسے نکالیں تو کشتی بچ جائے گی. آپ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ میرا اللہ یونس کو اس کشتی سے نکال کر مچھلی کے پیٹ میں لے جانا چاہتا ہے. اللہ کے تو یہی فیصلے. اب وہ نبی تھوڑے ہیں انہیں کوئی پیغام دیا جائے, اب ان کے لیے یہ قرآن اندازی ہی پہچان ہے کہ اسے آپ نکال لیں. ایمان سے بتاؤ, ہمارے عقیدے یہ کہ بزرگ کشتیاں پار لگا دیتے, اللہ کے ولی بیڑیاں پار کر دیتے ہیں. یہاں میرا رب کہہ رہا ہے نبی کے ہوتے بھی بیڑی پار نہیں ہوگی, بلکہ انہیں نکالیں گے تو بیڑی پار ہوگی. اس کا مطلب ہے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبی کا احترام اپنی جگہ پر, مقام اپنی جگہ پر, ان کی شان اپنی جگہ پر, مگر یہ مسئلہ بھی بتانا ضروری ہے
کشتی میں پار کرتا ہوں، نبی ہو یا نہ ہو، میں نہیں پار کرنی، یہ بیڑے میں ہی پار کرتا ہوں، یہ پانی میں کشتیاں میرے ہی حکم سے چلتی ہیں۔ یہ وہی کشتی چلا سکتا ہے کہ پانی بھی جس کے کنٹرول میں ہو اور ہوا بھی جس کے کنٹرول میں ہو، وہی پار لگا سکتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ نے یہ معاملہ کیا، جس نے کشتی میں بٹھا کے مچھلی کے پیٹ میں پہنچانا تھا وہ دریا کے کنارے سے بھی مچھلی کے پیٹ میں پہنچا سکتا تھا۔ اس وائے میں بھی ایک سبق دینا مقصود تھا، تاکہ یہ بھی ذہن کلیئر ہو جائے کہ انبیاء کا احترام اور مقام اپنی جگہ پر، بالکل اسی طرح اولیاء اللہ کا مقام اور مرتبہ بھی کیا ہے، اپنی جگہ پر۔ اللہ کے نبی بھی بندوں کو رب کے آگے جھکنا سکھاتے ہیں، اور ولی بھی وہی ہوتے ہیں جو بندوں کو رب کے آگے جھکنا سکھاتے ہیں۔ نہ نبی اپنے آگے جھکنا سکھاتا ہے، نہ ولی اپنے آگے جھکنا سکھاتا ہے۔ آج یہی تو اللہ نے فرق نکالا۔ یونس علیہ السلام کشتی میں ہیں تو کشتی پار نہیں ہوگی، وہ نکلیں گے تو کشتی پار ہوگی، اور ایسا ہی ہوا۔ اب اگلی بات سنیں، مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، جتنی بات قرآن نے کہی آپ اس کو پڑھیں، واقعہ تو لمبا ہے، اس کی جزیات بھی ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں مجھے پکارا۔ وہ اندھیرے کیا؟ پانی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا۔ اس میں بھی، اس مشکل میں بھی یونس علیہ السلام کسے پکار رہے ہیں؟ اللہ کو۔ پھر یہی بات نہیں کہ پکارا، پھر اگلی بات بھی قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اگر یونس مجھے نہ پکارتے قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، باہر نہ نکل سکتے۔ معلوم ہوا نبی کو اگر نجات مل سکتی ہے تو اللہ کو پکارنے پر، تو پھر عام آدمی بھی، اس کو بھی اگر نجات چاہیے تو وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ لا الہ الا انت سبحانک، اس میں کوئی شرکت نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو ہی ہے مجھے اندھیروں سے نکالنے والا۔ اگر یونس علیہ السلام کو مشکلوں سے نکالنے والا، اندھیروں سے نجات دینے والا، گہرائیوں سے بلندیوں تک لے جانے والا، مچھلی کے پیٹ سے زمین کی سطح تک لانے والا اگر اللہ کی ذات ہے، تو میری اور آپ کی مشکلیں یونس کی مشکلوں سے بڑی نہیں ہیں۔ ہماری مشکلوں میں بھی ہمیں بھی نجات دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں فَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے ان کو پھر اس غم سے نجات دے دی۔ مفسرین نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے نبی یہ واقعہ تو قرآن میں آیا، یونس کو مشکلات پیش آئیں، اللہ نے فرمایا انہوں نے مجھے پکارا، میں نے ان کو غم سے نجات دے دی۔ یہ قصہ قرآن میں آ گیا، ہمارے لیے کیا ہے؟ میرے اللہ نے اگلا حصہ بتایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یہ تو ان کی بات ہے، تمہارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ تم بھی جب مشکل میں مجھے ہی پکارو گے، جیسے ان کو غم سے میں نے نجات دی، تمہیں بھی ایسے ہی غم سے نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ایمان والوں کو بھی کیا دوں گا؟ نجات دوں گا۔ اس لیے پکارنا یہ بہت بڑا عمل ہے، اور عقیدہ توحید کی جان ہے اور پہچان ہے۔ اس لیے اس حصے کو اللہ نے جہاں بیان فرمایا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے۔ جب بھی دعا مانگنی ہو تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے، اللہ ہی سے مانگیں گے۔ کوئی مشکل پیش آ جائے، چاہے وہ مالی ہو، جانی ہو، خارجی ہو، اندرونی ہو، بیرونی ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، جس قسم کی بھی مشکل ہے اللہ کو پکاریں۔ اللہ سننے والا بھی ہے، اللہ نجات دینے والا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو عقیدہ توحید کی سمجھ نصیب فرمائے، اللہ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خاتمہ اللہ ایمان پہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔